بے چارگی نہیں ہوتی، اور صبر سے مراد یہ نہیں ہے کہ انسان بالکل ہی بے بس ہو جائے، بلکہ صبر سے مراد ثابت قدمی ہے۔ یعنی اب یہاں پر ایک تو یہ ہے کہ مشکلات میں نماز کا سہارا، یہ مسلمانوں کو، مومنین کو تعلیم ہے کہ آپ مالی مشکلات ہیں، جانی مشکلات ہیں، کمی ہے، آپ نماز سے سہارا ڈھونڈتے ہیں۔ قرآن انسان کو ایک نارمل انسان بناتا ہے، جسے ہم مومن کہتے ہیں، مسلم کہتے ہیں، وہ نارمل ہوتا ہے، جذبات کنٹرول میں ہوتے ہیں، اس میں بڑا مضبوط ہوتا ہے، محبت میں بھی اقدار، ویلیوز، احکام، اور مخالفت میں بھی اقدار، ویلیوز، احکام کو پیش نظر رکھتا ہے، اپنی شخصیت کو بکھرنے نہیں دیتا۔ تو یہاں جو اللہ پاک فرماتا ہے کہ انہیں مردہ نہ کہو تم، بلکہ وہاں پر فرمایا کہ انہیں مردہ نہ سمجھو بھی نہیں، خیال بھی نہ کرو، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، تو وہاں پر یہ فرمایا گمان بھی نہ کرو، یہاں فرمایا کہو نہیں، یعنی دونوں کا منع کر دیا کہ سوچو بھی نہیں کہ ان کے بارے میں کہ یہ مردہ ہے، یہ زندہ ہے۔ اچھا، یہاں میں یہ بتاتا چلوں کہ جو یہ شعور لفظ ہوتا ہے نا، شعر یا شعر ہم کہتے ہیں، جو ادب میں، لٹریچر میں جو شاعری جس کو ہم کہتے ہیں، جو بہت ہی باریک بات ہوتی ہے نا، باریک بات، اس کے لیے شعور کا لفظ بولا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب کدال ماری گئی زمین پر تو ایک شہید کے پنڈلی پر وہ کدال جا کر لگی، تو کہتے ہیں کہ خون ایسے پھوٹا کہ جیسے آج اس کو دفنایا گیا یا کوئی زندہ انسان ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 153 سے درس قرآن کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس وقت تک جو ہم نے پڑھا اس کا خلاصہ صرف اور صرف یہ ہے کہ گزشتہ آیات میں تحویل قبلہ، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تحویل قبلہ کے حوالے سے آیات نازل فرمائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے بیت المقدس سے اپنا چہرہ کعبۃ اللہ کی طرف کر لیا، اور پھر اس کے بعد مسلمانوں کو یہ تعلیم دی گئی کہ آپ جہاں بھی ہوں، جس جگہ بھی ہوں، آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لیا کریں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت کا مقصد ہے وہ بیان کیا ہے، تلاوت آیات، تزکیہ، تعلیم کتاب و حکمت، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو قوم یہود یعنی بنی اسرائیل کے حوالے سے جو فرمایا کہ میری نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی، اسی طرح مسلمانوں سے یہ کہا کہ میرا ذکر کرو تو میں تمہارا ذکر کروں گا، میرا شکر کرو اور نا شکری مت کرو۔ اب اس کے بعد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، مدد لو صبر اور صلاۃ سے، صبر اور صلاۃ سے مدد لو۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ اب نماز اور صبر اور نماز، اس کا اللہ پاک نے ذکر فرمایا، یعنی صبر سے مراد بے چارگی نہیں ہوتی، اور صبر سے مراد یہ نہیں ہے کہ انسان بالکل ہی بے بس ہو جائے، بلکہ صبر سے مراد ثابت قدمی ہے، استقامت ہے، ڈٹرمینیشن ہے، کہ آپ جو حق ہے، جو سچ ہے، جو اللہ کا دین ہے، آپ اس پر قائم ہو جاتے ہیں، اور آپ کے پاس استقامت میں بالکل لغزش نہیں آتی، کمزوری نہیں آتی، آپ کے ایمان میں کسی طرح کا بھی کوئی اضطراب اور بے یقینی نہیں پیدا ہوتی۔ تو یہ صبر ہے، اور صبر کو آپ اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ صبر در حقیقت
وہ وقفہ ہوتا ہے، وہ وقت ہوتا ہے کہ جب آپ غور و فکر بھی کر رہے ہوتے ہیں اور تدبر تفکر بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور اس وقت میں آپ ایک مشکل وقت سے گزرتے ہوئے آپ آئندہ کی پلاننگ بھی بنا رہے ہوتے ہیں۔ یعنی ایک تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ فوری ریاکشن دیتے ہیں، فوری رد عمل دیتے ہیں، فوری ٹکراؤ دیتے ہیں، پیدا کرتے ہیں، تصادم پیدا کر دیتے ہیں، تو یہ صبر کے خلاف ہوتا ہے۔ صبر یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنے اندر ٹھہراؤ رکھتے ہیں، استقامت رکھتے ہیں، ثابت قدمی رکھتے ہیں، اور پھر آئندہ کی پلاننگ، آئندہ کا منصوبہ اور منصوبہ بندی بھی آپ کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ صبر ہے۔ ہم شاید صبر سے یہ لیتے ہیں مراد کہ انسان بالکل ہی بے بس اور بیچارہ جب ہو جاتا ہے، کچھ نہیں کرتا، نہ کر سکتا ہے، تو ہم کہتے ہیں بڑا صابر ہے یا بڑا اس نے صبر کیا۔ تو قرآن مجید میں صبر کا یہ مفہوم نہیں ہے۔ صبر سے مراد استقامت ہے، ثابت قدمی ہے۔ تو فرمایا کہ اے ایمان والو، صبر اور صلات سے مدد لو۔ اب صلات یہ بہت بڑی عبادت ہے، غیر معمولی عبادت ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 5 وقت نماز تو ہم پر فرض فرمائی ہے، لیکن اس کے علاوہ تہجد ہے، نوافل ہیں، سنتیں ہیں، آپ سنت نام لے دیں، یا جو بھی اللہ کی بارگاہ میں آپ عبادت کرتے ہیں، تو یہ نماز کے بڑے اچھے اثرات ہوتے ہیں اور بڑے اچھے نتائج ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں، یعنی اگر کوئی مشکل ہوتی، کوئی مسئلہ ہوتا، کوئی مصیبت ہوتی، تو آپ پھر بھی اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ اگر آسانی ہوتی، خوشحالی ہوتی، پھر بھی شکرانے کے طور پر اللہ کی عبادت کرتے، نماز پڑھتے تھے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں جھکنا، اللہ سے مدد مانگنا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بندہ اور اپنی بندگی کا اظہار کرنا، اس کا بہترین ذریعہ نماز ہے۔ یعنی اب یہاں پر ایک تو یہ ہے کہ مشکلات میں نماز کا سہارا، یہ مسلمانوں کو، مومنین کو تعلیم ہے کہ آپ مالی مشکلات ہیں، جانی مشکلات ہیں، کمی ہے، آپ نماز سے سہارا ڈھونڈتے ہیں۔ دوسرا، نماز ذکر اور شکر کا بھی مظہر ہوتی ہے، یعنی آپ نماز ادا کرتے ہیں، اس میں اللہ کی یاد بھی ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ پاک نے فرمایا اقم الصلاۃ لذکری، کہ نماز قائم کرو موسیٰ میری یاد کے لیے، میرے ذکر کے لیے۔ اور پھر شکر بھی ہے، آپ اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اس نے آپ کو زندگی جیسی نعمت عطا کی، اور دنیا میں بڑی نعمتیں ہیں جو اللہ نے آپ کو عطا کی ہیں۔ تو نماز سے اس کا شکر بھی ہوتا ہے اور نماز سے ذکر بھی ہوتا ہے۔ اور اسی طرح نماز دعوت دین ہے، اقامت حق ہے، اس کی راہ میں جو عزیمت اور استقامت ہے وہ بھی اس نماز سے حاصل ہوتی ہے۔ یعنی آپ اللہ کی راہ میں جب آپ صحیح راستے پر ہیں، حق کے راستے پر ہیں، تو آپ کو جو عزیمت ہے، جو مضبوطی ہے، جو استقامت ہے، استحکام ہے، ثابت قدمی ہے، وہ آپ کو نماز کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے۔ تو گویا کہ نماز آپ کی اجتماعی زندگی میں جو نیکی کا کام آپ کر رہے ہیں، اور اگر اس کے مقابل میں آپ کو رد عمل آتا ہے، ٹکراؤ ہوتا ہے، آپ سے مقابلہ ہوتا ہے، اور ایسی قوتیں کہ جو گناہ کی اور باطل قوتیں ہیں، آپ ان سے جب ٹکراتے ہیں یا ان کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، تو پھر نماز آپ کے لیے بڑا اہم ذریعہ ہو جاتی ہے۔ آپ ذرا تصور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حالت جنگ میں بھی نماز پڑھنے کی تلقین فرمائی ہے، فرجالاً اور رکباناً، یہ بھی فرمایا کہ چلتے ہوئے یا سواری پر جیسے بھی ہو نماز ادا کرنی ہے۔ تو نماز ایک بڑا مضبوط ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ کے قرب کا، اللہ سے تعلق کا، اللہ کی خوشنودی کا، اور پھر یہ نماز ہی ہے کہ اللہ پھر آپ کی پشت پر ہوتا ہے۔ وہ پھر اللہ جب انسان کی پشت پر ہو تو پھر کوئی بڑی سی بڑی طاقت بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ تو لہٰذا اقامت حق کی راہ ہو یا دعوت دین کی راہ ہو، اس میں اگر کوئی مضبوطی
عزیمت استقامت حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ نماز کی طرف آئے۔ ہمارے ہاں بہت سے لوگ ہم نے دیکھے ہیں جو جلد باز قسم کے ہوتے ہیں، زندگی میں کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے تو اللہ سے ناراض ہو جاتے ہیں، منہ موڑ لیتے، نماز نہیں پڑھتے کہ نعوذ باللہ کہ بھی ہمیں نماز پڑھنے کا کیا فائدہ ہوا، ہم پھر بھی مصیبتوں میں ہیں گھرے ہوئے۔ حالانکہ وہ مصیبت، وہ ابتلا، وہ ایک آزمائش، ایک امتحان ہے۔ اب اس آزمائش اور امتحان میں سکون اور اطمینان پانے کا ذریعہ نماز ہے، اللہ کی بارگاہ میں جھکنا ہے۔ تو لوگ پریشان ہوتے ہیں تو پریشان ہونے سے وہ نماز سے نعوذ باللہ بغاوت کر لیتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں کہ نماز کیا پڑھیں، نعوذ باللہ نماز کا کیا فائدہ ہوا۔ تو ایسا نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام، صلحاء، صحابہ اور جماعت مومنین و مسلمین نے ہمیشہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے نماز کے ذریعے سے دعا کی ہے، اللہ سے استقامت مانگی ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا کہ ایمان والو صبر اور صلات سے تم مدد لو، یعنی جو انرجی ہے، جو طاقت ہے روحانی طور پر، ایمانی طور پر، نفسیاتی طور پر، وہ صبر اور نماز ان کے ذریعے سے۔ اور اس کی ایک اور تشریح میں ہمیشہ کیا کرتا ہوں کہ صبر کا تعلق ہو جاتا ہے آپ کی جلوت سے، آپ کی محفل سے، معاشرے سے، سماج سے، اور صلات کا جو تعلق ہے یہ آپ کی خلوت سے، اس کا تعلق ہو جاتا ہے آپ کی اپنی ذات سے۔ یعنی نماز آپ علیحدہ پڑھ رہے ہیں، خلوت میں پڑھ رہے ہیں، آپ جہاں بھی پڑھ رہے ہیں، آپ علیحدہ ایک ہی بندہ نماز پڑھ رہا ہے، رات کو خشوع و خضوع کے ساتھ جاگتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے۔ اور یہ نماز جو رات کو آپ پڑھتے ہیں، تہجد کی نماز ہے، تنہائی میں پڑھتے ہیں، اور نصف شب میں آپ نماز ادا کرتے ہیں۔ اب یہ جو نماز ہے یہ در حقیقت آپ کو قوت دیتی ہے دن کے لیے، یعنی دن میں جو آپ نے نیکی کے کام کرنے ہیں، بھلائی کے کام کرنے ہیں، اچھے کام کرنے ہیں، اس کے لیے نماز آپ کے لیے بڑی طاقت کا باعث بنتی ہے۔ ایک تو نماز وہ ہے جو آپ 5 وقت پڑھتے ہیں، تو وہ بہت اچھی بات ہے کہ 5 وقت آپ نماز ادا کرتے ہیں، لیکن تہجد کی جو نماز ہے یہ آپ کے لیے بڑی طاقت کا باعث بنتی ہے۔ آپ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں تو نماز 10 منٹ ہے، 5 منٹ ہے، 8 منٹ ہے، 15 منٹ ہے، آپ نماز پڑھتے اس کے بعد پھر آپ عملی زندگی میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تو وہ جو نماز ہے وہ اصل میں آپ کی انرجی ہوتی ہے، آپ کی طاقت ہوتی ہے۔ تو پھر وہ انرجی، وہ طاقت جو آپ نماز سے لیتے ہیں پھر آپ اپنی عملی زندگی میں اترتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے بار بار جا کر کنیکٹ ہونا، اللہ تعالیٰ سے بار بار رابطہ ہونا، اس کا نفسیاتی طور پر بڑا اثر ہوتا ہے۔ یعنی ابھی ہم نے ظہر کی نماز پڑھی تو پھر 5 بجے، 5:30 پھر عصر کی نماز ہو جائے گی، تو گویا کہ پھر حاضری ہو گئی۔ تو اگر کوئی ہمارے اندر کوئی کمی ہو جاتی ہے ایمان کے حوالے سے، اخلاق کے حوالے سے، کچھ ہم غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، تو فوراً رب کی بارگاہ میں جب جاتے ہیں تو وہاں سے پھر ہمیں ایمان کی انرجی، طاقت ہمیں پھر مل جاتی ہے، قوت، پھر ہم تیار ہو جاتے ہیں، پھر ہم بندگی میں آ جاتے ہیں، ابدیت میں آ جاتے ہیں۔ تو گویا کہ نماز انسان کو شیطانی حملوں سے بھی بچاتی ہے۔ بار بار آپ کی جو حاضری ہے، بار بار آپ کا جو رابطہ ہے، بار بار جو آپ کا تعلق ہے، بار بار جو قرب ہے خدا سے، اللہ کی بارگاہ سے، تو یہ آپ کے رابطے کو یہ نماز توڑنے نہیں دیتی۔ آپ دیکھ لیجئے کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان میں سے اکثریت ایسی ہوتی ہے کہ ان کو پھر کوئی بات، ان کو کوئی، ان کے اندر کوئی تبدیلی بھی پیدا نہیں کرتی۔ یہ نماز ہے کہ جو پھر انسان کو نرمی دیتی ہے، گداز دیتی ہے، انسان کو خشیت دیتی ہے، خشوع دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے ذکر کیا ایک بندے کا کہ جو نماز پڑھتا ہے لیکن ایک فلاں بیماری جو ہے، برائی، وہ اس کے اندر موجود ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ نماز اس سے وہ برائی چھڑوا دے گی۔ تو ایسا ہی ہوتا ہے، کب تک انسان
ڈھٹائی سے، ضد سے ڈھیٹ بن کر چلتا رہے تو کبھی تو شرم اور احساس پیدا ہو ہی جاتا ہے کہ بھئی میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں جس کی بارگاہ میں آ رہا ہوں اس کی تعلیم یہ ہے، اس کا حکم یہ ہے، اس کا فرمان یہ ہے، تو آخر پھر وہ برائی نماز چھڑاتی، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، تو وہ اصل میں اس طرح روکتی ہے۔ تو انسان میں احساس پیدا کر دیتی ہے نماز کہ میں اتنی بڑی ذات کی بارگاہ میں آتا ہوں اور سرب سجود ہوتا ہوں، جھکتا ہوں، تو پھر یہ عادتیں بھی ساتھ ساتھ لے کر چلتا ہوں، بری عادتیں جو اس کے احکام کے خلاف ہیں، تو پھر یہ آہستہ آہستہ پھر نماز انسان کو برے کاموں سے، بری عادتوں سے پھر دور کرتی چلی جاتی ہے۔ تو اس لیے نماز اور پھر صبر کا تعلق پھر آپ کی زندگی سے ہو جاتا ہے۔ آج ہی ہم اس پر بات کر رہے تھے کہ جو شخص جذباتی طور پر مضبوط ہوتا ہے نا، وہ در حقیقت کامیاب اور نارمل انسان ہوتا ہے۔ یعنی محبتوں میں بھی، یعنی جذبات کو اپنے سنبھالنا، غصے میں تو اس میں اعتدال اور توازن سے رہنا، یہ بڑا کمال ہوتا ہے انسان کا۔ یعنی لوگ جذبات میں ہوتے ہیں، محبت اور پیار میں ہوں تو حد سے بڑھ جاتے ہیں، اور اگر کسی کے مخالف ہوئے، دشمن بنے تو اس میں بھی حد سے بڑھ گئے، زبان کنٹرول میں نہ ہوئی، جذبات کنٹرول میں نہ ہوئے، دوسرے کی توہین تضحیک، جو مخالف ہے اپنا سیاست میں، مذہب میں، اس کی عزت رول کر رکھ دی، ماں بہن بیٹی کچھ بھی نہ دیکھا۔ تو یہ جو لوگ جذباتی حوالے سے مضبوط لوگ ہوتے ہیں، حقیقت یہ جو جذبات کو کنٹرول کرنا، یہ صبر اور نماز ہے۔ یہ وہ چیز ہے کہ جو آپ کی اپنی معاشرتی اور سماجی زندگی میں بھی آپ کے بڑے کام آتی ہے۔ تو ان باتوں پہ ہمیں غور کرنا چاہیے، اور قرآن مجید ہمیں اس طریقے سے ہمیں پڑھنا اور سمجھنا چاہیے تاکہ ہم نفسیاتی حوالے سے، جذباتی حوالے سے نارمل انسان بنیں، اور جب عملی زندگی میں ہم اتریں معاشرتی اور سماجی حوالے سے، تو وہاں پر بھی ہمیں اپنی شخصیت اور اپنی ذات پر کنٹرول ہو۔ جیسے میں نے آپ سے ابھی کہا کہ جذباتی حوالے سے انسان مضبوط انسان ہونا چاہیے، یعنی جب وہ محبت کرے تو اس میں بھی ایک وقار، ایک شان نظر آئے، جب کسی کی مخالفت میں ہو تو اس میں بھی اس کی اخلاقیات، اس کے اقدار، اس کی تربیت، اس کا خاندانی پس منظر نظر آئے کہ یہ واقعی اس کی جو اٹھان ہے، اس کی جو پرورش ہے، تربیت ہے، یہ بہت اچھے ماحول میں ہوئی ہے۔ اور آج ہم یہی بات بھی کر رہے تھے کہ بروکن فیملیز، یعنی ماں باپ کی آپس کی جدائیاں، لڑائیاں، جھگڑے، وہ گھر کے بچوں کی ایک نفسیات بنا دیتے ہیں، جذباتی حوالے سے وہ بکھرے ہوئے ہوتے ہیں بچے، یا پھر ماں اور باپ کا جو رویہ، عادات، طرز زندگی اور پس منظر، یہ چیزیں بچوں کو بڑا متاثر کرتی ہیں۔ تو لہٰذا آپ اگر دیکھ لیں، اپنے رہنماؤں کو بھی دیکھ لیں گے نا سیاست اور مذہب میں، آپ اگر ان کا تحلیل نفسی، میں کہتا ہوں تحلیل نفسی کی جائے، تو آپ کو ان کے شخصیت میں جو فلاز نظر آتے ہیں، یعنی جذباتی پن اتنا زیادہ کہ مخالفین کو دشمنی کی حد تک لے کر پھر ذاتیات پہ اتر آنا، یہ رویہ، یا مذہب میں شدید رویہ اختیار کرنا سختی کا، تو تحلیل نفسی اگر کی جائے شخصیات کی تو پھر اندازہ ہوتا ہے کہ کیا وجوہات اور اسباب ہیں۔ قرآن انسان کو ایک نارمل انسان بناتا ہے، جسے ہم مومن کہتے ہیں، مسلم کہتے ہیں، وہ نارمل ہوتا ہے، جذبات کنٹرول میں ہوتے ہیں، اس میں بڑا مضبوط ہوتا ہے، محبت میں بھی اقدار، ویلیوز، احکام، اور مخالفت میں بھی اقدار، ویلیوز، احکام کو پیش نظر رکھتا ہے، اپنی شخصیت کو بکھرنے نہیں دیتا، کمپوزڈ انسان ہوتا ہے۔ اب یہاں اللہ نے یہی فرمایا، اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد لو، ان اللہ مع الصابرین،
بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ، نماز والوں کے ساتھ تو ہے ہی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہاں پر خاص طور پر یہ فرمایا کہ اللہ صبر کرنے والوں، یعنی جو استقامت اختیار کرتے ہیں، ثابت قدمی اختیار کرتے ہیں، تو اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد فرمایا ولا تقولوا، یہاں ایک اور پس منظر میں آپ کو بتاتا چلوں، وہ پس منظر یہ ہے کہ اب چونکہ تحویل قبلہ ہو گیا، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے، صحابہ کو یہ منصب عطا فرمایا، قوم یہود کو، بنی اسرائیل کو معزول کر دیا۔ اب واضح بات ہے کہ جتنا بڑا منصب ہوتا ہے قیادت کا، امامت کا، سیادت کا، تو اس کے تقاضے بھی ہوتے ہیں، تو لہٰذا اب مسلمانوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ بھائی جتنی بڑی ذمہ داری انسان پر آتی ہے، پھر اتنے بڑی مشکلات اور مسائل اور مصائب میں بھی زندگی میں انسان کے آتے ہیں، تو یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے۔ تو اس لیے قوموں پر جو مشکلات آتی ہیں وہ ان کے جو منصب ہوتا ہے، ان کی جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اسی طرح کسی فرد پر، افراد پر آتی ہیں، تو وہ بھی اس وجہ سے ہوتی ہیں۔ تو یہاں پہ اسی پس منظر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اب صحابہ سے، مومنین سے، مسلمانوں سے یہ فرمایا کہ صبر اور صلات سے تم مدد لو، اور بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے یا قتل کیے جائیں، تم انہیں مردہ مت کہو، وَلَا أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں شعور نہیں ہے، ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے کہ وہ زندہ ہیں۔ اب وہ جو زندگی ہے، ایک تو ان کی اپنی زندگی، اس میں کوئی شک نہیں، جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے وہ زندہ ہیں۔ قرآن مجید نے بل احیاء عند ربہم یرزقون فرمایا، اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، وہ رزق دیے جاتے ہیں۔ اب ان کی زندگی کیسی ہے، کیسی نہیں ہے، اس کی کچھ وضاحت ہمیں احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہیں، لیکن ہمارا یہ ایمان ہے، قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ وہ زندہ ہیں۔ ان کی زندگی کا کیا عالم ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اور جب ہم اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے، قیامت کا دن ہوگا، آخرت کا، تو ہمیں بھی معلوم ہوگا کہ ان کی زندگی کیا ہے۔ جیسے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان کے دونوں بازو کٹ گئے تھے جہاد میں، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ میں انہیں دیکھ رہا ہوں جنت میں، اللہ نے ان کو 2 بازوں کی جگہ 2 پر عطا کیے ہیں، وہ جنت میں اڑتے پھر رہے ہیں۔ اسی طرح ایک اور صحابی جن کی ٹانگ میں کچھ لنگڑا پن تھا، تو وہ چلتے تھے تو سیدھے نہیں چلتے تھے، اسلام سے پہلے نوجوان بچے ان کا مذاق بھی اڑاتے تھے، غزوہ احد میں وہ شہید ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں انہیں جنت میں دیکھ رہا ہوں، اور ان کا وہ جو لنگڑا پن تھا، ٹانگ میں جو مسئلہ تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے صحیح کر دیا۔ اسی طرح دیگر شہداء کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے حضرت حنظلہ کے بارے میں روایات میں آتا ہے، احادیث میں آتا ہے کہ بھئی وہ ان کی شادی کی پہلی رات تھی، تو سہاگ رات تھی، تو وہ ادھر سے اعلان ہوا الرحیل الرحیل کا کہ بھئی جہاد پہ چلو۔ حضرت حنظلہ کو غسل کی حاجت تھی، تو وہ اس سے پہلے کہ نہاتے وہ شامل ہو گئے، تو شہید ہو گئی اسی حالت میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ حضرت حنظلہ کو فرشتے خدا کے غسل دے رہے ہیں، اور ان کا لقب غسیل الملائکہ، یعنی وہ جسے ملائکہ نے غسل دیا، تو یہ حضرت حنظلہ ہیں۔ ایسے اور بڑے صحابہ ہیں، اور یہ بات یاد رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس موجود ہے، اور پیغمبر کا معاملہ بالکل مختلف ہوتا ہے۔ وہ اللہ کی عدالت ہے، اللہ کی حجت ہے، وہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے دن روشن ہوتا ہے، سورج چمک رہا ہوتا ہے، تو پیغمبر کا معاملہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ یہ جو معجزات رونما ہوتے ہیں یا جو پیغمبر فرماتا ہے، وہ اس لیے کہ قیامت کا انکار کرنے والوں کو، آخرت کا انکار کرنے والوں کو بتایا گیا کہ بھئی یہ دور نہیں ہے،
اور یہ تمہارے سامنے واقعات بھی رونما ہو رہے ہیں، یہ سب کچھ تمہیں پیغمبر بتا بھی رہا ہے، تو اس لیے یقین کر لو اس بات پر۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے بارے میں جو بیان کیا ہے، قرآن مجید نے اس لیے کہا کہ اللہ کے پاس ہے، ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ تو یہاں جو اللہ پاک فرماتا ہے کہ انہیں مردہ نہ کہو تم، بلکہ وہاں پر فرمایا کہ انہیں مردہ نہ سمجھو بھی نہیں، خیال بھی نہ کرو، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا۔ تو وہاں پر یہ فرمایا گمان بھی نہ کرو، یہاں فرمایا کہو نہیں، یعنی دونوں کا منع کر دیا کہ سوچو بھی نہیں کہ بھئی ان کے بارے میں کہ یہ مردہ ہیں، یہ زندہ ہیں، اور اللہ جو ان کو دیتا ہے اس پر یہ خوش ہیں۔ تو ایک تو یہ بات ہے ان کے جسمانی طور پر، ہمارا تو یہ ایمان ہے۔ باقی ایک شخص، ایک شہید جب دنیا سے جاتا ہے، اپنی جان قربان کر دیتا ہے، گویا کہ وہ ایک قوم کو زندگی دے جاتا ہے، تو وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے ایک قوم زندہ ہوتی ہے، تو قوم کے وجود میں وہ زندہ ہے، یہ بھی ایک یعنی معنی اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ یہ جو فرمایا بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے، بس یہ بات ہے جو قرآن پاک نے بیان کر دی کہ شعور نہیں ہے۔ اب فرمایا کہ اچھا یہاں میں یہ بتاتا چلوں کہ جو یہ شعور لفظ ہوتے ہیں نا، شعر یا شعر ہم کہتے ہیں، جو ادب میں، لٹریچر میں جو شاعری جس کو ہم کہتے ہیں، جو بہت ہی باریک بات ہوتی ہے نا، باریک بات، اس کے لیے شعور کا لفظ بولا جاتا ہے۔ یعنی کہ ہم جب کہتے ہیں یہ باشعور ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بہت ہی باریک بینی رکھنے والے ہیں، بہت گہرائی رکھنے والے، اس لیے یہ صاحب شعور ہیں۔ تو شعر عربی زبان میں بال کو کہتے ہیں، ہیئر، سر کے بال، شعر۔ تو شعر بہت ہی باریک ہوتا ہے، تو جو شعر ہوتا ہے جس کو ہم شعر کہتے ہیں، وہ بھی اصل میں یہی ہے، تو وہ بھی بہت اس میں باریک بات ہوتی ہے، بہت ایک خاص بات بیان کی جاتی ہے، بڑی گہری بات بیان ہوتی ہے۔ وہ ایسی بات ہوتی ہے کہ اس پر پورا صفحہ، دو صفحے، چار صفحے لکھے جا سکتے ہیں صرف ایک شعر پر۔ تو یہ اس کو شعر اس لیے کہا جاتا ہے، یہ شعور سے۔ تو جب اللہ یہ فرماتا ہے کہ تمہیں اس کا شعور نہیں، مطلب یہ کہ یہ بات بہت ہی گہری بات ہے، یہ ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جو تم آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کر سکو، یہ وقت آنے پر حقائق سے پردہ اٹھے گا، حقیقت واضح ہوگی۔ لہٰذا یہ دنیا کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ تم دنیا میں رہتے ہوئے اس بات کو سمجھ سکو کہ بھئی وہ مردہ ان کو نہ کہو تو کیوں نہ کہیں مردہ، ہم تو دیکھتے ہیں ان کے، ہمارے سامنے جسد پڑا ہوا ہے، ہم ان شہیدوں کو خود دیکھتے ہیں، غسل دیتے ہیں، ان کو نہیں غسل دیتے، ان کو ویسے زمین میں ہم دفناتے ہیں، وہ سامنے ہیں ہمارے۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ اور بڑے حوالوں سے اس کی گواہیاں پھر ہمیں سمجھا بھی دیتا ہے، بتا بھی دیتا ہے۔ جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے بارے میں آتا ہے، حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں جب یہ نہر کھودی گئی، اور تو اس وقت جو ایریا تھا وہ اس میں غالباً غزوہ احد کے چند شہداء کا بھی جسد اس میں آ رہا تھا۔ اب آپ خود اندازہ کیجئے کہ 40-50 سال بعد کی بات ہو رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ جب کدال ماری گئی زمین پر، تو ایک شہید کے پنڈلی پر وہ کدال جا کر لگی، تو کہتے ہیں کہ خون ایسے پھوٹا کہ جیسے آج اس کو دفنایا گیا یا کوئی زندہ انسان ہے۔ شہداء کے بارے میں ایسی اور بڑی گواہیاں ہمیں ملتی رہتی ہیں۔ تو گویا کہ یہ زندگی کی اللہ تعالیٰ نے جو فرما دیا نا کہ ان کو مردہ نہ کہو، تو واقعی یہ زندہ ہیں۔ کچھ گواہیاں، کچھ نشانیاں بطور عبرت کے، بطور تذکر کے، تفکر کے اللہ تعالیٰ نے وہ ہمیں دکھائی بھی ہیں، دکھاتا بھی، آج بھی دکھاتا ہے۔ تو لہٰذا ہمارا تو یہ ایمان اور یقین ہے، ہونا چاہیے کہ جو شہداء ہوتے ہیں، جو فی سبیل اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے جن کی جان گئی، جنہوں نے اپنی جانوں کو قربان کیا، وہ زندہ تھے، ہیں، اور وہ زندہ رہیں گے، اور ان کی زندگی ہم اپنے معیارات کے مطابق اس کو سمجھ نہیں سکتے۔